ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، کبریائی، بڑائی، تمام عبادات، نوافل و فرائض، قیام، رکوع، سجود، نذر و نیاز، منت و سماجت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے. انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام پوری کائنات دے امام، نبیاں دے سلطان، ختم نبوت دے تاجدار، کالی کملی والے آقا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، امام کائنات، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ. پیار نال سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہاں دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا اور اس گرمی دے موسم اندر اللہ تعالیٰ دے دین دیاں گلاں سنن واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. اج دے اس مختصر جے درس قرآن اندر نماز دے حوالے نال چند باتاں عرض کراں گا. اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان دے اتے ایک دن اور ایک رات دے اندر 5 وقت اللہ پاک دے گھر اندر حاضری دینا اور نماز پڑھنا فرض قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم نازل فرمائے تسی اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تے ہی زمین تے ہی اپنے فرشتے جبریل امین علیہ السلام نو بھیجا اور کیا کہ جا کے میرے نبی تے وحی فرما دیو. لیکن جدو بات نماز دی آئی تو اللہ رب العالمین نے زمین تے وحی نازل نہیں فرمائی بلکہ پیارے پیغمبر نو، میرے اور تیرے پیر و مرشد امام کائنات، امام الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 7 آسمانہ پار معراج واسطے بلایا اور واپسی تے تحفہ عطا فرمایا کہ جاؤ اپنی امت نو میری طرف تحفہ دے دیو کہ ایک دن اور ایک رات دے اندر 50 نمازاں پڑھنی ہیں. اللہ دے نبی علیہ السلام بڑے خوش اور نمازاں پڑھن واسطے 50 نمازاں دی اللہ رب العالمین دی طرف تحفہ لے کے واپس آ رہے سن تو رستے چ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی اللہ تعالیٰ دی طرفوں کی تحفہ ملیا ہے؟ تو دسیا جی 50 نمازاں ملیاں نے. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے حضور میری امت تے 3 نمازاں فرض سن، انہوں نے 3 نہیں پڑھیاں، تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی؟
تو اللہ رب العالمین دے کول جاؤ دوبارہ اور جا کے تخفیف دا سوال کرو، یا اللہ نمازاں تھوڑیاں کر دیو۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور اللہ رب العالمین دے سامنے سوال فرمایا تو اللہ پاک نے اپنے نبی دی گل نہیں موڑی، فرمایا جاؤ 5 نمازاں معاف 45 پڑھنی ہیں۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے واپس بھیجیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام ہر بار واپس جاندے تو 5 نمازاں گھٹ جاندیاں، گھٹدیاں 45 معاف ہو گئیاں تے 5 رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چکر ہور لا لو، تے ساڈے جو بھی کئی بیلی سوچتے ہیں بھی ایک چکر ہور لگ جاندہ تے بھی 5 جڑیاں رہ گئیاں بھی ختم ہو جاندیاں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ دی طرف تحفہ ہے تے خوشی نال پڑھنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہن اللہ رب العالمین دے کول بار بار جا کے میں سوال کیتا ہے اور ہن شرم آن لگ پئی ہے، 50 چوں صرف 5 رہ گئیاں نے، تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ اسی 5 پڑھیے، ہن میں واپس نہیں جانا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو آواز دیتی کہ اے میرے نبی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ساڈے ہاں بات تبدیل نہیں ہوندی، اسی 50 کہیاں نے، یہ 50 ہی رہنیاں نے، تواڈے واسطے 5 نے، ساڈے واسطے 50 نے، جڑا 5 نمازاں پڑھے گا میں اللہ انہوں 50 نمازاں دا ثواب عطا فرماواں گا۔ اللہ پاک نے یہ نمازاں عطا کر دیتیاں اور نبی علیہ السلام نمازاں لے کے آ گئے۔ جڑی گل میں دسنا چاہنا ہے کہ اللہ نے جننے بھی حکم نازل فرمائے دنیا تے نازل فرمائے، زمین تے نازل فرمائے، کوئی مدینے دیاں گلیاں چ، کوئی مکے دیاں گلیاں چ، لیکن نماز والا حکم جدو اللہ پاک نے نازل فرمایا تے نہ مکے دیاں گلیاں چ، نہ مدینے دیاں گلیاں چ، نہ کسی اور جگہ تے، نہ زمین تے، نہ کائنات تے، اللہ نے 7 آسمانہ پار اپنے محبوب نو بلا کے اوتھے فرمایا بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور دیکھو نا اے قربانی اسی کیتی ہے، اور ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، وہ کہندے قربانی ضرور کریے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے میرے نبی اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ نے پہلو نماز دا ذکر کیتا ہے، پھر قربانی دا ذکر کیتا ہے، مطلب ہے کہ قربانی تے تسی سارے ہی کرنا چاہتے ہو، او دے تو پہلے نمازی بنو، نماز پڑھو۔ جدو 5 وقت دے نمازی بن جاؤ گے پھر تواڈیاں قربانیاں بھی قبول نے، پھر تواڈے روزے بھی قبول نے، پھر تواڈے سارے اعمال قبول نے، اور اگر 5 وقت دے نمازی نہ بن سکے کوئی عمل بھی قبول نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت والے دن اللہ نے سب تو پہلے نماز دا حساب لینا ہے۔ اگر نماز والے حساب کتاب اندر اس سوال اندر تسی پاس ہو گئے تے باقی بعد والے سوال اللہ نے پوچھنے ہی نہیں، اللہ نے جنت عطا فرما دینی ہے۔ اور اگر اس نماز والے سوال چو فیل ہو گئے تے باقی اللہ نے نہیں ویکھنا بھی قربانی کیتی سے کہ نہیں کیتی، حج کیتا ہے کہ نہیں کیتا، عمرہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، وڈے وڈے کام کیتے نے کہ نہیں کیتے، جے نماز چو فیل ہو گئے تے سیدھے جہنم اندر۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، پہلو نماز ہے پھر قربانی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین واسطے وے۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے قربانی تو پہلے نماز دا تذکرہ کیتا ہے۔ تو اج ساڈے اندر نماز دے بارے بڑی غفلت پائی جاندی ہے، سستی پائی جاندی ہے۔ بہت سارے لوگ نے نوجواناں دی جماعتاں اور نوجواناں دے نوجوان پنڈاں دے پنڈ بے نماز نے، اللہ دے گھر وچ آن واسطے تیار نہیں، حالانکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ دے گھراں چوں صداواں آندیاں نے، 5 وقت آواز لگدی اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا۔ کی مطلب ہے؟ تیرے کماں تو، تیری مزدوری تو، تیرے محنت تو، تیری تجارت تو، تیری زمین تو، تیرے مزارعت تو، اور تیرے کاروبار تو، ہر چیز تو بڑی ذات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ پہلو اپنے رب نو راضی کر، جے تو رب نو راضی کر لیا اللہ پاک تیرے ہر کم چ برکت پا دے گا۔ جے رب ناراض ہو گیا تو پھر ہر کم چ برکت اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ تو جے رب ناراض ہو جائے نہ زمیناں دے فائدے، نہ پھر ذمہ دارے دا کوئی فائدہ، پھر نہ کوئی تجارت کاروبار دا فائدہ، پھر بندہ روندا ہی رہندا ہے ساری زندگی۔ اینی محنت کردا ہے پوری پھر نہیں پیندی، تے جے رب راضی ہو جائے تے پھر بندہ کم تھوڑا کردا ہے اللہ برکت زیادہ پا دیندا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے ہر کم تو پہلے نماز دا خیال کر۔ اور جڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نو بڑے پسند نے۔ اللہ پاک انہاں دے تذکرے قرآن اندر کردا ہے اور انہاں دے ایمان دی گواہی دیندا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن دے وچ سورۃ التوبہ 10ویں پارے چ اللہ اکبر اللہ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کائنات دے لوگو جڑے لوگ اللہ دے گھراں نو آباد کردے نے، مسجداں نو آباد کردے نے، نمازاں پڑھدے نے، مسجداں وچ آ کے اللہ اللہ کردے نے، فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، میں اللہ گواہی دینا وا کہ بندے اللہ تے ایمان والے تے آخرت تے ایمان رکھن والے نے، واقام الصلاۃ اے نمازاں پڑھنے والے، وآت الزکاۃ زکاتاں ادا کرنے والے، ولم یخش الا اللہ اللہ تو علاوہ کسی اور کو نہیں ڈردے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماندے نے لوگو یہی تے ہدایت یافتہ لوگ نے جڑے نمازی لوگ نے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید اندر انہاں لوگاں دے تذکرے کر رہے ہیں، فرمایا قد افلح المؤمنون، لوگوں ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے انو اللہ فلاح اور کامیابی دی ضمانت دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں اے مال والے کامیاب نہیں، اے اولاد والے کامیاب نہیں، جائیداداں والے کامیاب نہیں، وراثتاں والے کامیاب نہیں۔ اللہ کامیاب کون ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہونے جڑے ایمان والے نے۔ اللہ ایمان والے کون نے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں اندر خشوع و خضوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، رکوع سجدے کرنے والے، اللہ دے سامنے رکوع سجدے دے اندر اللہ دا ذکر کرنے والے۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازاں دی حفاظت کرنے والے، فجر دی نماز بھی پڑھتے نے، زور بھی پڑھتے نے، عصر بھی پڑھتے نے، مغرب عشاء بھی پڑھتے نے، انیری ہوے تاں بھی پڑھتے نے، بارش دا موسم ہوے تاں بھی پڑھتے نے، بیمار ہون تاں بھی پڑھتے نے، تندرست ہون تاں بھی پڑھتے نے، گرمی ہوے سردی ہوے اپنی نماز دی حفاظت کرتے نے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، او لوگوں جڑے نمازاں دی حفاظت کرنے والے نے اے وارث نے۔ اللہ جی کس چیز دے وارث نے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، او لوگوں اللہ دی جنت جنت الفردوس دے وارث نے، ہم فیہا خالدون، تے جنت اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ یہ جنت دی ضمانت اللہ انہوں دے رہے ہیں جڑے نمازی نے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ فوت ہوتا ہے نا، قبر میں جانا ہے نا، تو منکر نکیر حساب لین واسطے آ جاندے نے، تو جڑا نمازی بندہ ہوتا ہے نا انہوں جدو اٹھاندے نے، اٹھ بھائی حساب دے، وہ کہندا یار حساب بعد چ لے لیا جے، پہلو نماز پڑھ لین دیو، میری اثر دی نماز رہندی جا رہی ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے نظر آئے گا، کیونکہ دی اپنی زندگی دا سورج غروب ہو چکیا ہوتا ہے نا، تینوں انج ہی لگتا ہے جی میں سورج غروب ہو رہا ہے، شام دا وقت پہ رہا ہے، تے کہندا اجے تک نماز تے پڑھی نہیں، اثر دی نماز مینوں پڑھ لین دیو، پھر مرضی جو چاہو گے حساب کتاب دیاں گا، سوالاں دے جواب دیاں گا۔ ایک خواہش کرے گا میں نماز پڑھ لاں، کون خواہش کرے گا؟ جڑا دنیا چ پڑھدا ہے، جنوں دنیا چ نماز دی فکر ہے، اذان ہو گئی گھر چھڈیا، اپنی ہر چیز چھڈی اللہ دے گھر وچ آ گیا نماز پڑھی، تے جنوں دنیا چ کوئی فکر نہیں انہوں قبر وچ بھی کوئی فکر ہے نہیں ہوئے گی۔ وہ دی زبان چو یہ گل نہیں نکلے گی جڑا دنیا نماز نہیں پڑھدا، یہ وہ دی زبان چو گل نکلے گی جڑا دنیا چ نماز پڑھدا ہے، جنہوں نماز دی ہر وقت فکر رہندی ہے۔ فرمایا یہ کہے گا مینوں نماز پڑھ لین دیو، جدو اے دی زبان چو یہ جملہ سنن کے بھی یہ نماز نال اینی محبت کردا ہے، اینا پکا نمازی، اینو ستے نو اٹھاؤ تے نماز دی فکر، اے مریا پیا تینو حساب کتاب واسطے اٹھایا تینو نماز دی فکر۔ تے فرمایا او کہن گے نم کا نومت العروس، اج انج سو جا جویں نویں دن دی پہلے دن دی دلہن سو جاندی ہے نا، تیرا حساب کتاب ختم، تو پاس ہو گئے، تو نماز نال محبت کرنا ہے، تو نمازی ہے، تیرے کو حساب کتاب دی لوڑ نہیں، تیرے کو سواب جواب دی لوڑ نہیں، تو پاس ہے، بس تو آرام کر سو جا۔ تے نبی پاک نے فرمایا اے فرشتے کہن گے تو سو جا، ان تینوں کوئی اٹھائے گا نہیں، جدو تینوں جنت وچ بھیجن واسطے اٹھانا ہوئے گا نا، تے تیرا رب تینوں آپ آ کے اٹھائے گا، اٹھ میرے بندے جنت دے دروازے کھل گئے نے، جنت وچ داخل ہو جا۔ اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے گا، اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دے گا البسو بلباس الجنہ، جنت چو سونے ریشم دے کپڑے لیا کے اس بندے نو پہنا دیو، وَأَفْرِشْ لَهُ مِنْ فِرَاشِ الْجَنَّةِ، جنت چو بسترہ لے کے آؤ، گدے لے کے آؤ، کمبل لے کے آؤ، ایدی قبر اندر جنت دا بستر بچھا دیو،
اور اللہ فرمان کے میرے فرشتیو ایدی قبر وچ جنت دی طرفوں ایک دروازہ کھول دیو، اے میرا نمازی بندہ آیا ہے، اے دے واسطے دروازے کھولو جنت چو، ایک قبر چ پیا تے اینو جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں آ رہی ہیں، جنت دے پھل میوے اللہ اینو قبر چ نصیب فرما رہا ہے۔ اس واسطے نمازی بن جاؤ، دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی سور جائے گی، جنت مقدر بن جائے گی۔ اور اگر نماز چ سستی کیتی، غفلت کیتی، نماز نہ پڑھی، اس معاملے چ فیل ہو گئے تے دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، ایسی ویکھنے ہیں نا کئی بندیاں دی موت بڑی سخت آندی، اور کئی بندیاں دے چہرے نیلے پیلے ہو جاندے جدوں موت آندی نا، بندہ سوچدا بھی آخر وجہ کی ہے، ایدا چہرہ انجدا کیوں ہو گیا ہے؟ قرآن دسدا بھی ایدا چہرہ نیلا پیلا کیوں ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا دی موت دا وقت آ گیا ہے، اے بیمار منجی تے پیا ہوا ہے، اے دی جناب لتاں وج رہیاں نے، اے دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، لوگ جناب ڈاکٹراں نو بلا رہے ہیں، حکیماں نو بلا رہے ہیں۔ وقیل من راق، کوئی دم دارو والا لے آؤ، کوئی دم کروا لو، کوئی جناب دے واسطے دوائی دارو دا بندوبست کر لو۔ فرمایا سارے آ کے بیٹھ جاندے نے، کوئی نبض پھڑ کے بیٹھا ہے، کوئی دوائی لے کے سرانے بیٹھا ہے، تسی بھی سارے بیٹھے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اسی بھی دے قریب بیٹھے ہونے ہاں لیکن تانوں نظر نہیں آ رہا ہے، تواڈے تو زیادہ اسی قریب ہونے ہاں، اور پھر ادی روح قبض کر رہے ہونے ہاں۔ معاملہ کی ہوندا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اے فرشتے جناب دی روح قبض کر دے نے، اے دیاں لتاں آپس وچ آکڑ جاندیاں نے، اور کہتے ہیں جناب چہرہ نیلا پیلا بن ہو جاندا ہے۔ نیلا پیلا کیوں ہوندا ہے؟ فرمایا یضربون وجوہہم، اے فرشتے دے چہرے تے تھپڑ مار رہے ہوندے نے، مار مار کے تھپڑے دی روح قبض کر دے نے۔ یا اللہ اے نا اوکھا ویلا اے دے تے کیوں آیا ہے؟ فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا، کیونکہ نے دنیا چ رہندیاں نہ تے صدقہ کیتا تے نہ ہی نماز پڑھی۔ جڑا نماز نہیں پڑھے گا او دی موت دا منظر اینا ہی کری ہوئے گا، جدو قبر وچ جائے گا قبر انہوں دبا لے گی، انہوں ایسا دبائے گی کہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبیاں پسلیاں وچ داخل ہو جان گیاں، اور ایدہ جناب چورا چورا ہو جائے گا، اور پھر ایدے واسطے جنت چو لباس جہنم چو لباس پہنایا جائے گا، جہنم دا آگ دا بستر دے نیچے بچھا دیتا جائے گا، جہنم دی طرف دروازہ کھول دیتا جائے گا، قیامت تک جہنم دی اگ ایدے قبر وچ پہنچ کے تکلیف پہنچاندی رہے گی۔ جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دے سامنے آئے گا، اللہ فرمان کے میرے فرشتیو انہوں زنجیران دے اندر جکڑ لو اور اون دے منہ جہنم دے اندر لٹکا دیو، کیونکہ انہیں نماز نہیں پڑھی، انہیں نماز نہیں پڑھی تے دیاں باقی نیکیاں اعمال دے بارے تے اسی پوچھنا ہی کوئی نہیں، انہوں جہنم دے اندر پھینک دیو۔ جہنم دے اندر بھی کتے جائے گا؟ اللہ رب العالمین دا قرآن دس دا ہے، کوئی جہنمی کتے ہوئے گا، کوئی جہنمی کتے ہوئے گا، لیکن بے نماز کتے جائے گا؟ فرمایا بے نماز جہنم دے اندر ایک چھپڑے، جہنم دے اندر ایک جوہڑے، جدو جہنمیوں نو اگ اندر سٹیا جاندا ہے، اگ انہاں دے جسماں نو جلاندی ہے، جدو اگ جلاندی ہے انہاں دے جسماں چوں خون نکلدا ہے تے ریشہ نکلدا ہے، اے خون تے گندی پیپ تے ریشہ نکل کے جہنم دی تہ دے اندر ایک چھپڑ دی صورت وچ جمع ہوندا رہندا ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اس بے نماز نو اٹھا کے فسوف یلقون غیا، اس جہنمیاں دے پیپ تے خون تے گند دے بنے ہوئے چھپڑ دے اندر بے نماز نو سٹیا جائے گا۔ سب تو زیادہ دردناک عذاب کنو ہوئے گا؟ بے نماز نو، یعنی جڑے عام جہنمی نے نا اونا دی بھی پیپ اور گند سڑ کے جڑا نکلے گا نا او دے اندر بے نماز نو سٹیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے آؤ میرے دوستو، لمبی چوڑی کی گل کرنی ہے، بس اگر اے بات سمجھ آ جائے کہ نماز ساڑے تے فرض ہے اور اسی پڑھنی ہے، 5 وقت دی نماز فرض ہے، اے نہیں کہ ایک پڑھ لی 4 چھڑ دیاں، 2 پڑھ لیاں 3 چھڑ دیاں، ایسی نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو فویل للمصلین، ایسے نمازی انہاں واسطے ویل جہنم دے در ایک وادی ہے، ایک پنڈ ہے، او دا نام ہے، فرمایا ویل للمصلین، ایسے نمازیاں نو جڑے 2 پڑھ کے 3 چھڑ دین، 3 پڑھ کے 2 چھڑ دین، اپنی مرضی دی نماز، الذین هم عن صلاۃ
صلاتہم ساہون، اپنی نمازاں تو غافل اور اپنی مرضی دی نماز پڑھنے والے کدے پڑھ لی کدے چھڑ دیتی یا پڑھی نہ، انہاں نوں اسی ویل دے اندر سٹاں گے جڑا جہنمیاں دے اندروں اسی بے نمازاں واسطے یا نماز دے اندر سستی کرنے والیاں واسطے اسی جڑا بنایا ہے۔ اس واسطے نماز دا مطلب ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا، اور نماز کسی بھی حال وچ اللہ نے معاف نہیں کیتی۔ دیکھو نا، بندہ بیمار ہو گیا، رمضان دا مہینہ ہے، اللہ کہتا کوئی گل نہیں تو بیمار ہے، روزے چھڑ دے بعد رکھ لی۔ اسی طرح کئی ایسے معاملات نے، قربانی دا مسئلہ آیا، بھئی جہدے کول پیسے نے قربانی کر لو، جہدے کول کوئی نہیں انہوں معاف۔ زکوٰۃ دا مسئلہ آیا، جہدے کول پیسے نے زکوٰۃ دے، جہدے کول کوئی نہیں، غریباں تے زکوٰۃ کوئی نہیں۔ لیکن نماز دا معاملہ ایسا ہے جڑا امیراں تے، غریباں تے، تندرستاں تے، بیماراں تے، کار اندر ہو، سفر اندر ہو، حتیٰ کہ جنگ دے میدان اندر ہو، جنگ دے میدان اندر بھی کھڑے ہو تو نماز معاف نہیں۔ 5ویں پارے دے اندر سورۃ النساء اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ سامنے تواڈے کافر کھڑے نے، میدان جہاد اندر ہو، اور کافر تیر لے کے، تلوار لے کے، اسلحہ لے کے تواڈے سراں تے کھڑے نے، تے تانوں ڈر ہے بھی نماز شروع کر دیتی تے کتے کافر حملہ نہ کر دین، تے اے نہیں بھی نماز چھڑ دیو، نماز دا طریقہ بدل لو، لیکن نماز اوتھے بھی معاف نہیں۔ فرمایا اپنے 2 گروپ بناؤ، ایک گروپ نو کافراں دے مقابلے چ کھڑا کر دیو تے دوسرے گروپ نو اپنے پیچھے کھڑا کر لو، ایک رکعت تسی انہاں نوں پڑھاؤ اور تسی بیٹھ جاؤ، بعد اے اپنی رکعت کھڑے ہو کے پوری کرن، سلام پھیر کے ادھر چلے جان، دوسرے آ کے تواڈے پیچھے کھڑے ہو جان، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے تے با جماعت بھی پڑھنی ہے۔ یہ بھی نہیں کیا بھی جماعت نہیں چھڑ دیو، کلے کلے پڑھ لو، نہیں، فرمایا جماعت کرواؤ، جنگ دے میدان اندر ہو اور بیمار ہو گئے ہو، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاریاں نال پڑھ لو، وضو کر کے پڑھ سکتے ہو وضو کر کے پڑھو، جے وضو نہیں کر سکتے تے مٹی تے ہاتھ مار کے منہ تے مار کے تیمم کر کے پڑھو، نماز معاف۔ نہ انبیاء نو معاف، نہ اولیاء نو معاف، نہ پیراں نو معاف، نہ مولویاں نو معاف، نہ عام انساناں نو معاف، کسے نو بھی معاف نہیں۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین چ ایک واقعہ لکھتے رہے، کہندے نے میں ایک دن جا رہا تے مینوں آسماناں چوں نا انج آواز آئی کہ عبد القادر تو ساڈی بڑی خدمت کیتی اور بڑی عبادت کیتی، اسی تیرے تو خوش ہو گئے ہاں، اج تو بعد تینوں نماز معاف، تو نماز نہ پڑھ، لوڑ کوئی نہیں۔ تے پیر صاحب لکھتے رہے کہ میں بڑا حیران ہویا یہ گل سن کے کہ مینوں نماز معاف، جب کہ پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معاف نہیں کیتی، وہ تے پڑھتے رہے، ساری زندگی پڑھتے رہے، آخری وقت آ گیا تے آخری وقت وچ اتنے بیمار ہو گیا کہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، ٹریا نہیں جاتا، تے 2 صحابیاں نے، ایک نے ادھر موڈے تے تھلے اپنا موڈا رکھیا ہے، ایک نے ادھر بغل دے اندر اپنا موڈا رکھیا ہے، تے میرے نبی نو انج چک کے نا مسیتے لے آ رہے نے، تے پیر تھلے نہیں رکھے جا سکتے، پیر لگتے نہیں پہ زمین تے کمزوری نال، تے پیراں دی لکیر بندی آ رہی ہے، تے اسی طرح ہی مسجد وچ آ رہے ہیں اور آ کے نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ نو، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے اس وقت بھی نماز معاف نہ کیتی رب نے کہ جدوں بالکل اٹھیا نہیں سی جاندا، چلیا نہیں سی جاندا، پھر بھی میرے نبی نو اس طرح صحابہ اٹھا کے لے آ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، تے مینوں کس طرح معاف ہو گئی؟ سمجھ گئے؟ اے اللہ تعالیٰ دی طرف آواز نہیں آ رہی، اے شیطان دی آواز ہے، تے کہنے لگے او شیطانہ ظالمہ تو مینوں گمراہ کرنا چاہنا ہے، میرے نبی نو تے رب نے نماز معاف نہیں کیتی تے مینوں کس طرح معاف ہو سکتی ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شیطانہ دفع ہو جاتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، تے شیطان اتھو چونکہ وہ شیطان سی دوڑیا تے بھجدا کہنے لگے عبد القادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے، اے کم کر کے میں کئی وڈے وڈے ولیاں نو گمراہ کر دیتا اور انہاں کول نماز چھڑا دیتی۔ تے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے او ظالمہ تو جاندیاں بھی مینوں دال آ چلے ہیں، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے رب نے بچایا ہے۔ بچان والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا، مینوں میرے رب نے بچایا ہے، علم نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، او دا شیطان دا وارث سی کہ اے اپنے علم تے پھر تکبر کرنگے کہ جی میرے کول بڑا علم ہے، تو جتنا بھی علم ہوئے عاجزی لازمی ہے، تو عاجزی دا اظہار کیتا، انہوں نے فرمایا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، مینوں میرے رب نے بچایا ہے۔ تو مطلب کہندا کہ کسے بھی حال وچ نماز معاف نہیں۔ اس واسطے میرے ویرو، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں، پتہ نہیں موت کدوں آ جانی، کوئی کسے نو علم نہیں
نہ اسی اپنا ٹائم ویکھیا بھی کدوں موت آنی ہے، جوانی چانی ہے، بڑھاپے چانی ہے کہ بچپن چاہ جانی ہے کہ اسی اگلا سان لینا ہے کہ نہیں لینا۔ اس واسطے جنہاں نے نمازاں نہیں پڑھیاں اج تک اللہ کو توبہ کرو اور معافی منگو، اور آئندہ تو نمازاں شروع کرو، مسجداں آباد کرو، اللہ دے گھر آباد کرو، 5 وقت اللہ دے سامنے آ کے اللہ دے گھر وچ حاضری دیو۔ اور میں ایک گل بڑے سچے انداز نال کہن لگیا میں دلوں کہ جنی دیر تک بندہ نماز نہیں پڑھدا 5 اون دیر تک بندہ مسلمان نہیں ہوندا، مسلمان نہیں ہوندا۔ نماز مسلمان دا شناختی کارڈ ہے، جویں شناختی کارڈ ہوندا ہے نا پاکستان تسی رہندے ہو تے شناختی کارڈ بنواندے ہو۔ اسی پاکستان وچ جمے ہاں پلے ہاں، ساڈی زبان پاکستان دی ہے، ساڈے لہجے تو ساڈے شکلاں تو پتہ لگ جاندا پاکستانی نے۔ اچھا جی شناختی کارڈ نہ بنوائیے نہ ہوئے تے دسو گھر دا میٹر لوا سکدے ہو؟ تواڈے کول شناختی کارڈ نہیں بنیا، جاؤ زمین اپنے نام لواؤ، ایک مرلہ بھی جی میرے نام لا دیو، میرے ابے دی طرفوں میرے وراثت ملی ہے تے کی کہن گے پٹواری کی لے کے آ شناختی کارڈ۔ تسی کہو جی میں پورا محلہ میں پورا پنڈ کٹھا کر کے لے آنا بھی میں دا پتر ہاں، اے میرا ابا سی مرن والا، اے زمین وہ دی وراثت ہے تے میں وہ دا پتر ہاں، اے مینوں منتقل ہونی ہے، پورا پنڈ گواہی دے تے من لین گے؟ شناختی کارڈ کوئی نہیں، پورے پنڈ دی گواہی، پورے علاقے دی ضلع دی گواہی پالو جی بندہ اے دا ہی پتر ہے، کیا حکومت مننے گی؟ گھر بنا لیا ہن تسی میٹر لوانا ہے بجلی دا، شناختی کارڈ کوئی نہیں، تسی کہو جی میں پاکستان وچ جمیا واں، لودھراں چ پیدا ہویا واں، اے میرے ابے دا نام ہے، اے میرا پورا پنڈ گواہی دے رہا ہے کہ میں اے دا ہی پتر ہاں، میرا ہی گھر ہے، تے مینوں میٹر لا دیو شناختی کارڈ تو بغیر، نہیں لگے گا، پاویں جنہ مرضی اسی گواہیاں دعا لیے۔ اسی طرح نماز اسلام دا شناختی کارڈ ہے، جب تک نماز نہیں پڑھاں گے اللہ مینوں تینوں مسلمان منن واسطے تیار۔ تسی کہو جی میں مسلماناں دے گھر پیدا ہویا، اللہ کہندا شناختی کارڈ دکھا، نماز پڑھی ہے تو مسلمان ہے، جے نہیں پڑھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اسلام والے اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز دا ہے، جڑا نمازی ہوئے گا مسلمان ہوئے گا، جڑا بے نماز ہوئے گا کون ہوئے گا؟ کافر ہوئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ سے میرے تیرے آقا جنہ دا اسی کلمہ پڑھے وہ کہہ رہے ہیں، اور تیرے کول میرے کول شناختی کارڈ کوئی نہیں اسلام دا نماز والا، اسی جنت وچ پلاٹ نہیں لے سکدے، جنت دیاں سہولتاں حاصل نہیں کر سکدے، کیونکہ پاکستان دا شناختی کارڈ نہیں، پاویں پاکستان چ پیدا ہویا کوئی چیز ساڈے نام لگ سکدی۔ اسی طرح اسلام مسلمانہ دے گھر چ پیدا ہون دے باوجود جب تک نماز والا تیرے کول میرے کول شناختی کارڈ نہیں ہوئے گا، اسلام وچ کوئی چیز ساڈے نام لگ سکدی، جنت وچ کوئی چیز مل سکدی۔ اس واسطے آؤ اس شناختی کارڈ بنوا لو تاکہ پتہ چلے کہ اسی واقعی مسلمان اور مسلمانہ دے گھر چ پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو صرف یہی عرض کرنا ہے، جڑے نماز پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ دنیا چ بھی کامیاب نے، آخرت وچ بھی کامیاب نے، جڑے نماز نہیں پڑھتے انہاں دی دنیا بھی برباد ہو جاندی ہے، دنیا اندر بھی تباہ ہو جاندے نے اور آخرت بھی انہاں دی برباد ہو جاندی ہے۔ اس واسطے میں دعوت فکر دینا وا، سارے اپنے بھائیاں نوں عرض کرنا وا کہ نمازی بن جاؤ، 5 وقت دیاں نمازاں پڑھیا کرو۔ اللہ پاک سانو سب نوں نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے، کما حقہ نبی پاک دی سنت دے مطابق سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔